کیا کبھی آپ نے کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جو 15 سال تک ظلم سہتی رہے، شوہر کی بے وفائی برداشت کرتی رہے، ساس کے تانے سنتی رہے، اور پھر ایک دن قسمت ایسا فیصلہ سنائے کہ سب ظالم اپنے ہی منصوبوں کے نیچے دب جائیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مجبور بیوی کی آہوں نے کیسے ایک پورے خاندان کا غرور خاک میں ملا دیا، تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ اسے قدرت کا انصاف سمجھتے ہیں یا محض ایک اتفاق۔ میرا نام سمرین ہے۔ ایک شام میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر عدنان گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سمرین، ذرا جلدی ادھر آؤ، ایک بری خبر ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری دوست رابعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً گر گیا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ دوسری شادی کی منگنی کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں حادثہ ہو گیا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے رابعہ کا چہرہ گھوم گیا، ایک ایسی عورت جس کی زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ رابعہ سے میری دوستی چند سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں نئی آئی تھی، نہایت سادہ مزاج اور نرم دل عورت تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے دل کے سارے راز میرے سامنے کھول دیے تھے۔ اس کی شادی 15 سال پہلے جاوید سے ہوئی تھی۔ جاوید ایک بڑے مشترکہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شادی کے شروع میں رابعہ نے سوچا تھا کہ اسے محبت بھرا گھر ملا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر تمام ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، صفائی، کپڑے دھونا، مہمانوں کی خدمت، سب کچھ رابعہ کے ذمہ تھا۔ اس کی ساس زرینہ بیگم ہر وقت اس میں خامیاں تلاش کرتی رہتی۔ تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، ہم نے ہم نے اپنے بیٹے کی قسمت خراب کر دی، ایسے جملے رابعہ روز سنتی تھی۔ جاوید بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر بیوی کو قصوروار ٹھہراتا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے رابعہ کو ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں عطا کی، لیکن جاوید خوش نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتا، میرے گھر میں صرف ایک بیٹا ہے، مجھے اور بیٹے چاہیے۔ رابعہ خاموش رہتی۔ اس کے سسر اکرم صاحب ایک نہایت نیک انسان تھے۔ وہ ہمیشہ بہو کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی جاوید دوسری شادی کی بات کرتا، اکرم صاحب سختی سے منع کر دیتے۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ کا گھر کسی نہ کسی طرح قائم رہا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اکرم صاحب اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد رابعہ خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگی۔ اب جاوید کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ چند ماہ بعد زرینہ بیگم نے اپنے میکے سے ایک نوجوان لڑکی کا رشتہ تجویز کیا۔ لڑکی کا نام نادیہ تھا۔ وہ جاوید سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھی۔ جاوید فوراً راضی ہو گئی۔ جب رابعہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے بہت سمجھایا، بہت روئی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے جاوید سے کہا، اگر نادیہ کو اس گھر میں لانا ہی ہے تو اپنے بیٹے حمزہ سے اس کی شادی کر دو، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن جاوید نے غصے سے انکار کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود اس نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رابعہ ہر رات روتی اور اللہ کے حضور دعا کرتی، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بالآخر جاوید اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گو گیا۔ وہاں بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ واپسی پر تینوں لوگ ایک گاڑی میں سوار تھے۔ شاید وہ سب اپنے اپنے خوابوں میں گم تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ رات گئے ان کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جاوید اور زرینہ بیگم موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی بیٹی شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل ہوئی۔ جب یہ خبر محلے میں پہنچی تو ہر شخص حیران رہ گیا۔ میں بھی سکتے میں تھی۔ ایک طرف موت کا دکھ تھا، دوسری طرف دل میں عجیب سا احساس بھی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رابعہ نے کتنے سال ظلم برداشت کیا تھا۔ اگلے دن میں اس سے ملنے گئی۔ وہ سفید دوپٹے میں خاموش بیٹھی تھی،
میں نے سوچا وہ ٹوٹ چکی ہوگی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید اللہ نے میری فریاد سن لی۔ میں خاموش رہی۔ وہ دوبارہ بولی، میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن ہر رات اللہ سے انصاف ضرور مانگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخری فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ اس دن مجھے بھی ایک سبق ملا۔ بعض اوقات مظلوم کی خاموش آہیں بھی اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ سالوں بعد انصاف کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ ظلم کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے، مگر حقیقت میں وقت صرف فیصلہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ آتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اسے قدرت کا انصاف سمجھتے ہیں یا محض ایک حادثہ۔ اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔